السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنیوں اپنا عقیدہ اتنا مضبوط رکھو، اتنا مضبوط رکھو۔ اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا پیغام دیا۔ تم کب تک ان کی اٹھاتے گھومتے رہو گے جوتیاں؟ کب تک ان کی دھوتیوں میں گھس کر کے پناہ لیتے رہو گے؟ ان کے حالات ایسے ہیں کہ آج ہے کل نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ بدلتے تخت تمہیں مجبور کر ڈالیں گے، تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے۔ اسی لیے جینا ہو اس سرزمین پر تو یوں جیو جیسے عاشقان مصطفیٰ جیا کرتے تھے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ توجہ، میں آج آپ کے سامنے توجہ، آج عقیدے کی مضبوطی اسی بات پر ہے کہ مسلمان اگر ڈرے سہمے ہوئے ہیں تو میں یہ نکالنا چاہتا ہوں، اور میں نے یہ بچپن سے سنا ہے کہ حیدرآبادی لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ الحمدللہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسے ہی آپ کے دل مضبوط رہے۔ اور ہندوستان میں بھی ہمارے نیتاؤں میں جو سر چڑھ کر کے بولتے ہیں وہ بھی حیدرآبادی سے ہیں۔ لوگوں کو شیروانی سے پریشانی بھی ہے۔ آپ کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو تمہارا وصف ہے اسی کو زندہ رکھو۔ بریلی کے امام نے کہا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ عبد مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ کا غلام۔ جب تم یہ کہتے ہو کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں تو ڈر کر کیوں جیتے ہو؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اگر تمہارے سامنے کوئی موب لنچنگ کا واقعہ لا کر دہشت پیدا کی جائے اور ڈرایا جائے، اگر تو بھی اللہ اللہ کرے گا تو دیکھ جس طرح اس کو رسی سے باندھ کر کے مار دیا گیا، تیرا بھی حشر ایسا ہی ہوگا۔ ان کتوں کو صرف اتنا کہہ دو اگر تم مارتے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میری تاریخ میں بلال حبشی بھی موجود ہے، خبیب ابن عدی بھی موجود ہے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے، حسین ابن علی نے اپنے شہزادوں کو کربلا میں اتار کر کے پوری امت کو یہ درس دیا ہے، ٹکڑے ہو جائیں تو برداشت کر لو، میرے مصطفیٰ کی شریعت پر آنچ آنے نہ دینا۔ یہ عزم، یہ حوصلہ، یہ استقامت رہے۔ آج جو میں بات عرض کر رہا تھا، ہو یہ گیا ہے کچھ لوگوں کو چاپلوسی کی پالیسی کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے لوگ اس قدر گر جاتے ہیں کہ انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا وہ خود تھے کیا۔ ایک بات یاد رکھیں، انسان سب سے زیادہ گر جاتا ہے اس وقت جب انسانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں جب تک اس کے اندر سے یہ ہوس نہیں جائے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقامات نہیں حاصل کر سکتا۔ انسانوں کو راضی کرنے کے لیے جو جی رہا ہے، فلاں راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے، کبھی سیٹھوں کو راضی کرو، کبھی نیتاؤں کو راضی کرو، کبھی پولیس کو راضی کرو۔ دنیا میں کتنے ہیں جس کو تم راضی کرتے رہ جاؤ گے؟ اسی لیے رب نے فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، ان سب سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کا حکم ہے، ایک ذات سے تم خوف رکھو گے، اللہ ساری خوف تمہارے دل سے نکال دے گا۔ دنیا کا ڈر تمہارے سینے سے اللہ نکال دے گا۔ جینا ہے اس لیے کہ مجھے پیدا کیا ہے میرا مولا، مجھے موت دے گا میرا مولا، مجھے رزق دے رہا ہے میرا مولا، مجھے کھلاتا پلاتا ہے میرا مولا، مجھے سانسیں دیتا ہے میرا مولا۔ جب سب کچھ وہی دیتا ہے، موت بھی وہی، حیات بھی وہی، تو ڈرنا بندوں سے کیوں ہے؟ اور مجھے یہ بتاؤ تمہارے ہر عمل کی سزا اور جزا دینے والا کون ہے؟ اب میں چند سوالات کرتا ہوں، تمہاری زبان سے ایک ہی لفظ آئے گا، آج کی رات ہے۔ کیونکہ میں ابن ماجہ شریف کی حدیث پوری آپ کے سامنے نہیں پڑھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کی رات اللہ رب العزت آسمان اول پر اجلال فرماتا ہے اور بندوں کو پکار کر یہ کہتا ہے اللہ مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں،
کوئی ہے جو بیمار مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا دے دوں؟ آج کی رات رب تعالیٰ خود بندوں سے فرما رہا ہے تمہارا تعلق آج اللہ سے اتنا جڑ جائے. اس لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں رزق کون دیتا تھا؟ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ماں کے سینے میں خون کو بدل کر دودھ بنا کر رزق کس نے بنایا؟ تمہارے بچپن سے لے کر جوانی آ گئی یا بڑھاپے تک تمہیں مفت بغیر کسی معاوضے کے سانسیں کون دیتا ہے؟ یہ پوری زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ یہ کائنات کے سارے اشیاء کس کی ہے؟ جب تمہاری زبان پر اللہ اللہ ہے پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں ہماری زندگی کا طریقہ بھی یہی ہے. جب تم پیدا ہوئے تھے ماں کی گود سے تو سب سے پہلے تمہیں نہلا دھلا کر کے لایا گیا تھا مولوی صاحب کے پاس یا کسی صالح بندے کے پاس اور کیا کہا گیا تھا کہ اس کے کان میں کیا پڑھو؟ سب کو پتا ہے سب سے پہلے تمہارے کان میں جو جملہ آیا وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. کون سا جملہ تمہارے کان میں آیا؟ زور سے پیچھے والوں کے. میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو توجہ, میں اس طرح بلوانے کا عادی نہیں. آپ زندگی میں شروعات کر رہے ہیں جس جملے سے اللہ اکبر, جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. یہ سب سے پہلا جملہ میرے کان میں آیا, تمہارے کان میں آیا. اب پھر جب ہوش آیا تھا تو جس محلے سے گزرو مسجدوں کی آوازیں یہی پکارتی تھی اللہ سب سے بڑا ہے. میں یہ آواز سن کر کے مسجد میں اندر گیا, امام صاحب مصلی پر کھڑے تھے, تکبیر باندھا تو کیا کہہ کر اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. میں تو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا, کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا. امام نے یہ کہہ کر کے جھکایا اللہ ہو. امام نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کہا, میں جھک گیا, اٹھا. پھر اس کے بعد ہم تو پیشانی کس کے لیے رگڑتے تھے؟ نہیں رگڑتے, لیکن امام نے جب یہ کہا اللہ اکبر میں نے پیشانی بھی رکھ دیا. عزیزان گرامی کیا تمہیں احساس ہے؟ میں ہاتھ باندھ لیا اللہ اکبر پر, سر جھکا لیا اللہ اکبر پر, پیشانی ٹیک دیا اللہ اکبر پر, میرے سارے اعمال اللہ اکبر پر. حتیٰ کہ وقت آیا میری موت کا, جب سانسیں رک گئی, کفن پہنا دیا گیا, جنازے میں لا کر رکھ دیا گیا, امام جنازے پر آ کر کھڑا ہوا, صفیں لگ گئی, امام نے رکعت باندھی کیا کہہ کر؟ میں دنیا میں آیا تھا اللہ اکبر کہہ کر کے, دنیا سے جا رہا ہوں تو میری پوری زندگی یہی ہے میرے عزیزو. آپ کی میں کہہ رہا ہوں, ہر مسلمان کی زندگی وہ شروع کرتا ہے اس بات سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اور دنیا سے جاتا بھی ہے تو یہ اعلان کرتے ہوئے کہ اللہ سب سے. کوئی پرائم منسٹر, کوئی پریزیڈنٹ, کوئی کچھ بھی ہو, کوئی بادشاہ ہوگا 4 سال کا, ہوگا 5 سال کا, لیکن ہر زمانے میں ہر وقت اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ, یہ باتیں میں اس لیے آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے کہا. اب پہچانو ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں اللہ بھی ایک ہے, اوم بھی ایک ہے. یہ حالات آ گئے آج میرے عزیزوں. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں ان لوگوں کا سختی سے رد کر رہا ہوں. میاں ذرا عقل سے کام لو. تمہارے سامنے جب کوئی بھی مولوی کا چہرہ ہے, کوئی بھی مولوی کا چہرہ ہے, چاہے میں بھی ہوں, جب تک اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تم سر جھکا لو. یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ کوئی مولوی صاحب ابھی پورے ہندوستان بھر کا ماحول خراب کیے ہوئے, انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے کون سے خواب میں ان کو نظر آیا کہ اوم بھی وہی ہے, اللہ بھی وہی ہے, ملا کر کے اور ثابت کرو کہاں سے ہے. تو کہا ہندوؤں کی کتاب میں اوم کے جو معنی لکھے ہوئے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے بھی وہی معنی ہیں, اوم کے بھی وہی معنی ہیں. تم اپنی شریعت ان کی کتابوں سے ثابت کرو گے, ہماری شریعت میرے مصطفیٰ کی حدیثوں سے ثابت ہوگی. کسی اور دین کی کتابوں کا میرا دین محتاج نہیں ہے. اسلام ثابت کرنے کے لیے کسی بھی دوسرے مذہب کی کتاب کی بالکل ضرورت نہیں. اسلام کے پاس کیا کمی ہے, کون سی دلیل نہیں ہے.
پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک کا ہر مسئلہ اگر کسی دین میں موجود ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی شریعت میں. ہم دوسروں کی کتابوں سے یہ ثابت کریں گے اس کا معنی بھی وہی, اس کا معنی بھی وہی ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں. حضرت عمر کا زمانہ ہے. کون عمر؟ جن کے جلال, جن کے روب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے, لاکھوں کی فوجیں تھراتی تھی, مسجد میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے اور فرماتے ہیں اے لوگوں سنو, عمر ابن خطاب آج اپنے کوڑے سے سب کو ہانکتا ہے, کل کو اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے علاوہ, ان کی شریعت کے علاوہ کوئی نیا مسئلہ میری طرف سے آئے تو تم کیا کرو گے؟ میرے پیچھے چلو گے؟ میری اطاعت کرنا ہر ایک پر واجب ہے, خلیفۃ المسلمین ہو. تو ایک غریب صحابی دیہات کے رہنے والے کھڑے ہو گئے مجمع میں, کہا اے عمر ابن خطاب, جب تک آپ رسول اللہ کی شریعت بول رہے ہیں ہمارا ہر عضو تمہارے لیے قربان ہے, اور جہاں میرے مصطفیٰ کی شریعت سے ہٹ کر بات کرو گے تو تلوار نکال کر بتاتے یہ تلوار ہوگی اور تمہاری گردن ہوگی. وہ غریب صحابی کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمر ابن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں اس وقت میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ سامنے چہرہ کس کا ہے, میں تمہارا اور میرا مقابلہ ہوگا میرے مصطفیٰ کی شریعت کی حقانیت بچانے کے لیے. شخصیتیں نہیں دیکھی جاتی ہمارے دین میں. بڑے مولوی صاحب بولے ہیں تو اس کا مطلب صحیح ہوگا نہیں, وہ کچھ بھی بک 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 کر جائیں تو سب صحیح نہیں ہوتا. پہلے یہ دیکھیں آپ کوئی بڑے عہدے والا بول رہا ہے, اونچی ٹوپی والا بول رہا ہے, سفید داڑھی والا بول رہا ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں. میں کہتا ہوں اگر پھٹے جبے والا بھی بول رہا ہو لیکن دل عشق مصطفیٰ سے چمک رہا ہو, وہ ہمارے سروں کا تاج ہے, وہ ہمارے آنکھوں کا نور ہے. لیکن دل میں حضور کی محبت نہیں اور کسی حکومت کو راضی کرنے کے لیے اول فول بک رہا ہے تو پھر اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی ہماری قائد ہے. اب اللہ اکبر میں نے آپ کے سامنے اتنی بار کہلوایا صرف اسی لیے کہ اگر یہ فتنہ کل کو تمہارے ہاں آ جائے کہ تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ مولوی صاحب بھی یہ کہتے ہیں اوم بھی ایک ہی, اللہ بھی ایک ہی ہے, تو کبھی اس کا بھی جاپ کر لو, کبھی اس کا بھی جاپ کر لو, کہیں ہمارا نوجوان بہک نہ جائے, گمراہ نہ ہو جائے کہ ہمارے علماء نے جب یہ کہہ دیا ہے تو شاید اس کی تاریخ ایسی ہوگی. ایک بات یاد رکھیں, مولوی صاحب یہ کہتے ہوئے یہ بھی بہک گئے کہ انہوں نے دوسرے مذہب والوں سے پوچھا اوم کیا ہے, تو ان کو لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک ہوا ہے, وہ ایک طاقت ہے. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں. ارے پاگلو, ہم ہوا کو اللہ کہتے ہیں؟ ہوا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے, اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. اگر ہوا کو ہی تم اللہ مانتے ہو تو اسی لیے ہواؤں میں آج اڑ رہے ہو. شاید تمہارا عقیدہ ابھی اس اللہ کی تک نہیں آیا. وہ قادر مطلق جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کیسا ہے؟ وہ اللہ رب العزت, وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے, مکان و مکانیت سے پاک ہے, انسانوں کے بس میں آنے سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے. اللہ رب العزت بے نیاز ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. ہمارے یہاں جو تصور ہے اللہ کا وہ بہت الگ ہے, بہت الگ ہے. مجھے بتاؤ ہے مسلمانوں, حیدرآباد میں ہزاروں مسجدیں ہوں گی, آپ نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو کیا محراب میں یا سامنے کی دیوار پر اللہ کی تصویر بنی ہے؟ چلو حیدرآباد میں نہیں, کسی دوسرے شہر میں ہے, دوسرے ملک میں ہے, کہیں سنا آپ نے؟ پوری دنیا بھر کی مسجدوں میں جا کر دیکھ لینا, اللہ کی کوئی تصویر نہیں بنائی گئی. یہی تو تمہاری خصوصیت ہے مسلمانوں کی, جو بغیر اپنے خدا کو دیکھے سجدے میں گر جاتی, بغیر دیکھے سجدے میں گرتی ہے اور اس کا یقین ہے کہ اللہ ہے. ہاں, یہ وہ دوسرا تصور تم کہاں لا کر فٹ کر رہے ہو جن کو سامنے رکھنا پڑتا ہے پھر جھکنا پڑتا ہے, سامنے رکھنا پڑتا ہے پھر جھکنا پڑتا ہے. اور مذاق تو مذاق, ایک صحابی ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
زمانے جاہلیت کی اپنی بات بتا کر کہتے ہیں آقا میری زندگی کے اسلام لانے سے پہلے کے دو واقعات ایسے ہیں، ایک واقعے کو یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے اور دوسرے واقعے کو یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے۔ حضور نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرماتے رونا اس بات پر آتا ہے کہ ہم جہالت کے زمانے میں بیٹیاں پیدا ہوتی تو گردن مروڑ کر دفن کر دیتے تھے، کہتے میں نے خود بھی دفن کر دیا۔ آج جب یہ بات احساس ہوتی ہے، یاد آتی ہے اسلام میں آنے کے بعد، تو رونا آتا ہے کہ ہم نے کتنا ظلم کیا اپنی بچیوں پر۔ اسلام لانے کے بعد احساس ہوا۔ حضور نے پوچھا پھر ہنسی کس بات پہ آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ زمانے جہالت میں جب ہم سفر پہ جاتے تھے تو آٹے کے خدا بنا لیتے تھے، آٹا گوندھ کر کے، کیونکہ سفر میں بھی ہم کو خدا چاہیے، کہیں جائیں گے ہوا کا الگ ہے، پانی کا الگ ہے، کھانے کا الگ ہے، سب الگ ہے، سب الگ الگ ہم بنا کر کے لے کے چلتے تھے، کیونکہ بڑے بڑے پتھر کو اٹھا کر لے جانا مشکل تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کسی کو یہ نہ لگے میں 1400 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آقا ہم وہ آٹے کے بنا کر لے جاتے تھے۔ حضور نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا راستے میں چلتے تھے، پھر کبھی ایسا ہوتا غلہ اناج ہمارا ختم ہوتا تو کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھاتے تھے، کبھی پیر توڑ کے کھاتے تھے، کبھی اس کی پورے سر کو ہی پکا کے کھا لیتے تھے۔ ان کو اسلام لانے کے بعد احساس ہوا، فرماتے ہیں کہ کس طرح کی جہالت میں تھا کہ میں خود ہاتھوں سے خدا کو بناتا اور خود ہی توڑتا بھی تھا، خود ہی کھاتا بھی تھا۔ عزیزان گرامی اوقات خدا کا یہ تصور ہمارے ہاں نہیں ہے، اللہ کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ میں محتاج ہوں اور وہ بے نیاز ہے، میں بھوکا ہوتا ہوں کھلاتا وہ ہے، میں اس کو کھلاتا نہیں، میں اس کو اٹھا کے بٹھاتا نہیں، میں اس کو سلاتا نہیں، میں اس کو پینٹ کر کے اچھا کرتا نہیں، میں ہی اگر سب کر کے خدا کو بناؤں تو پھر خدا کی کیا اہمیت رہ گئی؟ اپنے ہاتھ سے جس کو میں بنایا پھر اس خدا کی کیا اہمیت رہ گئی؟ بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے بال نہیں تھے، بال بھی میرے مولا نے بنائے، میری آنکھ نہیں تھی، آنکھ بھی مولا نے دیا ہے، میرے ہاتھ نہیں تھے، ہاتھ بھی رب نے دیا ہے، میں تو نطفے کا ایک بوند تھا، میرے جسم میں ہڈیاں اس نے دی ہیں، گوشت اس نے دیے ہیں، چمڑیاں اس نے دی ہیں، اور زندگی گزارنے کا بھی ہمارا سلیقہ یہی ہے۔ ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم سوتے تو ہیں اٹھاتا وہی ہے، ورنہ ہماری کسی کی طاقت نہیں، پانی پی تو لیتے ہیں نکالنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں جب تک مولا نہ چاہے۔ عزیزان گرامی وقار اللہ رب العزت کے متعلق جو ہمارا تصور ہے وہ اس کو بے نیاز ماننا، اور قرآن کی آیت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، محبوب آپ فرماتے ہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اب میں آپ سے آپ کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں، آج بہت ضروری ہے یہ، کیا آپ بتاؤ ہواؤں کو خدا کہتے ہیں؟ ہوا خدا ہے؟ بارش خدا ہے؟ طاقت خدا ہے؟ یعنی کوئی بھی طاقت دنیاوی؟ اللہ رب العزت یہ چیزوں کا نام نہیں ہے، یہ سب چیزیں تو اس اللہ نے پیدا کیا، اس اللہ نے پیدا کیا۔ ایک ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔